مجھے افسوس ہے، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا جی۔ ایک بہت اہم شخصیت نے انہیں فون کیا کہ جنرل باجوہ کو معاف کر دیں۔ کس لیے معاف کرتا؟ کون سا بھلا کام جنرل باجوہ نے کیا کہ ان کو معاف کر؟ باجوہ صاحب تو ہر کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کہو مجھ پہ رحم کریں، مجھے معاف کر دیں، چونکہ انہوں نے جو ناجائز پیسہ بنایا وہ انہوں نے بچانا ہے۔ عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب سے ملے، ان سے روابط استوار کیے اور 2018 کے الیکشن میں ان کی ہیلپ سیکھ کی، حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کے بغیر بھی جیت سکتے تھے۔ تو پرویز الہی صاحب کے تو ایک خاندانی سیاست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا، کوئی ظلم نہیں کیے جنرل فیض نے، جہاں تک میں نہیں جانتا ہوں۔ جنرل فیض کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا لیجنڈ بنا دیا، لیجنڈ وغیرہ وہ کچھ نہیں ہے، لیکن جنرل فیض سے یہ فیور چاہتے تھے، وہ انہیں فیور نہیں دیتے تھے، بس یہ اس لیے ظلم ہو گیا۔ ہارون صاحب سر برائے مہربانی سر یہ بتائیں کہ آپ کی سیاسی دانش کیا کہتی ہے سر؟ عمران خان کا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے اس وقت میں؟ اس پہ دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ بعض ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہدف ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی کو ڈائلیوٹ کرنا، ختم کرنا جی، اور لیکن چونکہ وہ اپنے خان صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ ایک لیڈر ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں انیشیٹو ہو، انہوں نے ایک انیشیٹو لے لیا، فیصلہ کر لیا کہ وہ مقابلہ کریں گے، تو اس کا راستہ یہی تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب تو بہت ناخوش تھے۔ پرسوں میں گیا تھا جب وہ اپنی تقریر لکھ رہے تھے تو مجھے انہوں نے بلایا، کہا تھوڑا سا مشورہ دو جی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے، حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی، ڈائریا ہوا تھا، بخار چڑھا ہوا تھا، لیکن وہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ آدمی واقعی ایک لیڈر ہے جو بخار کی حالت میں، ڈائریا کی حالت میں، اور دوائی بھی نہیں کھائی تھی، تو وہ ہی واز ڈٹرمنٹ۔ تو جو آدمی اتنا ڈٹرمنٹ ہو تو یہ ڈٹرمنیشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں۔ لیکن ہارون صاحب سر آپ کا ایک ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہے کہ پرویز الہی بہت گھٹیا آدمی ہیں، یہ سر یہ کوئی بات ہے؟ آپ یا کسی کے ساتھ ہوں یا کسی کے خلاف ہوں؟ جی سر آپ نے کوئی بڑا بات کھل ہے کر کہ وہ کل مجھ سے ملے، پرسوں جب وہ تقریر لکھنے کے لیے مجھے بلایا انہوں نے، خان صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا مشورہ کرنا ہے، تو وہ ملے تو ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جی، اور جب وہاں سے چلے گئے تو پھر اب ان کے خلاف بات کی۔ یہ کوئی بات ہے؟ آدمی کو کسی ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ امیر تیمور کہا کرتا تھا کہ مرد کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ جی، یہ مرد ہیں جن کے سامنے کئی راستے ہیں۔ جو جنرل فیض ہیں سر، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے، ان کے اوپر بڑی بڑی دوجائیاں کی ہیں، جس کا انہوں نے بڑا شکوہ کیا انہوں نے۔ کوئی ظلم نہیں کیے جنرل فیض نے، جہاں تک میں نہیں جانتا ہوں۔ جنرل فیض کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا لیجنڈ بنا دیا، لیجنڈ وغیرہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک آدمی ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، لیکن جنرل فیض سے یہ فیور چاہتے تھے، وہ انہیں فیور نہیں دیتے تھے، بس یہ اس لیے ظلم ہو گیا۔ ہارون صاحب ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے، عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے میری اپنی پالیسی ہے اور جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتے تھے، اور یہ ان کے حوالے سے جو بھی بات کروں گا میں اپنی سوچ کے مطابق کروں گا، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا جی، ایک بہت اہم شخصیت نے انہیں فون کیا کہ جنرل باجوہ کو معاف کر دیں، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں معاف کر دیں، کس لیے معاف کر دیں، کون سا بھلا کام جنرل باجوہ نے کیا کہ ان کو معاف کر دیں؟ خان صاحب کو کہا کہ جنرل باجوہ کو معاف کر دیں۔ بس وہ کوئی صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ذاتی گفتگو ہے، تو وہ میسیجز آ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ لیکن ہارون صاحب کل انٹرویو جو پرویز صاحب کا ہوا ہے ان سے سر باجوہ کے بارے میں سوال پوچھا ہی نہیں گیا۔ ہاں تو پرویز الہی صاحب کے تو ایک خاندانی سیاست ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا۔ سر یہ کیا واقعی جنرل باجوہ صاحب پرویز الہی صاحب کے محسن ہیں؟ محسن تو ان لوگوں کو کوئی ہوتا ہی نہیں، نہ یہ کسی کا احسان مانتے ہیں۔ جی، تو وہ تو اور بھی کچھ لوگ تھے، اب میں آپ کو کیا عرض کروں، جنہوں نے ان کے چیف منسٹر بننے کے لیے راہ ہموار کی تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب چیف منسٹر بن گیا تو ان کا ٹیلی فون سے نہیں چھوڑ دیا تھا۔ محسن کی بات نہیں ہے، کوئی مفادات کا مسئلہ۔ تو ہارون صاحب پی ٹی آئی کو آپ جانتے ہیں، عمران خان کا رائز بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ بلکہ آپ سے بہتر عمران خان کو کوئی نہیں جانتا۔ پرویز الہی صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ میرے بھی باجوہ صاحب محسن تھے اور عمران خان کے بھی محسن ہیں، پی ٹی آئی والوں کے بھی محسن ہیں،
اور ہم لوگ بولیں گے اگر اب کچھ بھی انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں کہا. باجوہ صاحب عمران خان کے محسن نہیں ہیں. عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑی غلطی کی جی وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب سے ملے, ان سے روابط استوار کیے اور 2018 کے الیکشن میں ان کی ہیلپ سیکھ کی, حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ ان کے بغیر بھی جیت سکتے تھے. ان کے محسن نہیں ہیں, اس کی بجائے عمران خان باجوہ صاحب کے محسن ہیں. اب وہ وقت نہیں ہے تفصیلات بیان کرنے کا. میرے باجوہ صاحب سے بھی مراسم رہے ہیں, میں ان سے تنہائی میں ملتا رہا ہوں, اور عمران خان صاحب سے تو میرے 27 برس کے مراسم ہیں, سوائے اقتدار کے دنوں کا, کیونکہ جب کوئی وزیر اعظم یا صدر ہو جائے تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں. تو باجوہ صاحب ان کے محسن نہیں ہیں. تو ہارون صاحب آپ کے پاس آپ باخبر بہت زیادہ ہیں سر, کیا یہ بات درست ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد جنرل صاحب نے کال کر کے شکوہ کیا پرویز الہی صاحب سے؟ بھائی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, جو چیز مجھے معلوم نہیں میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال ایسا ہو. باجوہ صاحب تو ہر کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا, کہ عمران خان صاحب سے کہو مجھ پہ رحم کریں, مجھے معاف کر دیں, چونکہ انہوں نے جو ناجائز پیسہ بنایا اب انہوں نے بچانا ہے اور ملک سے باہر جا کے رہنا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے حساب برابر کر لیں. تو ہارون صاحب اگر یہ اسمبلیز عمران خان صاحب تحلیل کر دیتے ہیں پنجاب کی بھی اور کے پی کے بھی, جس کے لیے وہ ڈٹرمنڈ ہے, لیکن سر اس کے بعد جس طرح جی رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اور انہوں نے کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کر لینا ہے. گرفتار کر کے کیا کریں گے؟ جس آدمی پہ 4 گولیاں چلیں اور 3 گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئیں اور ایک ان کے دائیں گھٹنے پہ لگی, وہ چھوتی ہوئی گزر گئی, جو آدمی قتل ہونے سے نہیں ڈرا وہ گرفتار ہونے سے ڈر جائے گا؟ جی تو ہارون صاحب اب واحد راستہ یعنی انتخابات ہی ہیں, نہیں تو یہ معیشت اور ڈوب جائے گی. کوئی اور راستہ نہیں جی, کوئی اور راستہ نہیں. ملک کے تمام متمول طبقات یا فعال طبقات, جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں نا, بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, جی پالیٹیشین, ٹاپ میڈیا ٹائکونس, جس کا بھی نام لے لیں, اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف. جی یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں ساری غلطی ان کے, خان صاحب کی غلطی ہے, خان صاحب کسی کو معاف نہیں کرتے. جی لیکن پبلک کس کے ساتھ؟ پبلک تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہارون صاحب یہ بھی بتائیں گے جب پبلک اس کے ساتھ ہے جی تو پبلک کچھ نہیں ہوتی. پبلک اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, موقع دیتا ہے. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں, ہوا جسے الٹاتی پلٹاتی ہے. زبردست. لوگوں کے دل جس سے مل جاتے ہیں نا, خمینی کے ساتھ مل گئے تھے نا, جی ٹھیک ہے نا, جی, یا آپ انقلابات دیکھیں, لینن کے ساتھ مل گئے تھے, ماؤ زیدونگ کے ساتھ مل گئے تھے. جس کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی یہی ہے. اور سر یہ مرضی اللہ کی ہوتی ہے, میری آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, نہ عمران خان کی کوئی مرضی ہوتی ہے, نہ پرویز الہی کی ہوتی ہے, نہ اپنا جنرل باجوہ کی ہوتی ہے, نہ جنرل عاصم منیر صاحب کی, کسی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, مرضی اللہ کی ہوتی ہے. ہارون صاحب یہ جہانگیر خان ترین سر ایک دفعہ پھر ریلیونٹ ہو گئے, کہا جا رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ اس کے رابطے شروع ہو گئے. میری تو جہانگیر صاحب کا, میں ان کا نیاز مند ہوں, میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے. جی, میں نے جب بھی ان سے کہا کسی غریب آدمی کی مدد کریں, انہوں نے کھلے دل سے اس کی مدد کی. میں نے تو ان کو سادہ سا مشورہ دیا, بھائی سیاست آپ کا کام نہیں ہے, کاروبار کریں, اللہ کی مخلوق کی آپ مدد کریں. کوئی 10, 15, 20 کروڑ روپے انہوں نے سیلاب زدگان کو دیے ہیں, یہ کام کریں, سیاست میں کیا رکھا ہے. تو انہوں نے تو مجھ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں. تو میرا تو نہیں خیال, لیکن اگر وہ یہ ایسا کریں گے, وہ اور علیم خان دونوں کا میں نے یہ مشورہ دیا ہے, دونوں سے میرا پرانا تعلق ہے, میں چھوڑو اس سیاست میں کیا رکھا ہے. پرویز الہی صاحب سر اس انٹرویو سے پہلے پنڈی آتے ہیں, ایک ملاقات کرتے ہیں اور پھر جہاز پر واپس جاتے ہیں. کل بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو پنڈی سے وہ میسج لے کر یہ گئے تھے کہ جناب معیشت, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے جو چچا تھے ظہور الہی صاحب, جو بہت ہی اعلیٰ آدمی تھے بعض لحاظ سے, میرا تو ان سے تعلق رہا ہے. مطلب یہ ہیں تو میرے ہم عمر ہی پرویز الہی صاحب, لیکن میں آئی واز ویری ینگ جب میرا ان سے تعلق تھا.
جی ان میں ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ بڑی ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، تو میں بھی کبھی کبھی انہیں بتا دیتا تھا فلاں ضرورت مند آدمی اس کی مدد کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بڑے دانا آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن وہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کو پنڈی کنٹرول کر لے گا۔ وہ وقت گزر گیا جب پنڈی کنٹرول کر سکتا تھا۔ اچھا، تو یہ گیم پنڈی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے بڑی شکوے کی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کو ہم وہ نفسیاتی اصطلاح میں کہتے ہیں ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو جاتی ہیں۔ جی جب چیزیں قابو، مطلب یہ گھر ہے، یہ مثلا یہ میرا گھر ہے، جی یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، میری بیگم صاحبہ ہیں، یہ میرے ملازم ہیں، یہ ہے۔ ایک فرض کرو میں کو ایسا ہی بلنڈر کر دوں کہ وہ کہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، جی تو اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں۔ اکنامک فورسز انلیش ہو چکی ہیں، پولیٹیکل انلیش ہو چکی ہیں، سوشل فورسز انلیش ہو چکی ہیں۔ یعنی ان پہ کسی کی جیسے گھوڑے کی لگام نہیں ہوتی نا، جی یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وقت اس طرف جیسے دریا بہ رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جی سیلاب آ گیا کہ پانی کہاں جائے گا؟ پانی ڈھلوان کی طرف جائے گا، جی اور ڈھلوان ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولوی فضل الرحمان اسلام فروش۔ تو یہ عمران خان کو نہیں روک سکتے۔ عمران خان ملک کو کیسا چلائے گا یہ بعد کی بات ہے، اچھا چلائے گا، اچھا نہیں چلائے گا، اگر پھر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائے گا، اگر اپنا مطلب اسی طرح کے خسرو مختار جیسے وزیر بنائے گا، اگر وہ جو تھا محتسب کیا نام تھا اس کا، اپنا اس طرح کے لوگ لائے گا، تو پھر تو ملک ٹھیک نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے، چور تو نہیں ہے عمران خان۔